اس خبر کے پرایوجک ہیں برانڈڈ لاٹ والا، لال کوارٹر، کرشنا نگر، دلی۔ 2 اکتوبر کو بابا قوم یعنی راشٹرپتا مہاتما گاندھی کو دیش یاد کر رہا ہے۔ اسی کڑی میں مولانا آزاد گاندھی وچار منچ نے پرانی دلی کے بارادری بلی ماران علاقے میں ایک کارکرم کا آیوجن کر راشٹرپتا مہاتما گاندھی کو خراج عقیدت پیش کری۔ تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے منچ سے جڑے لوگ اور استھانیہ لوگ یہاں اس کارکرم میں شرکت کرنے کے لیے پہنچے ہوئے ہیں۔ یہاں راشٹرپتا مہاتما گاندھی کو لوگوں نے اور ان کے وچاروں کو یاد کیا۔ آپ خود ہی سنیں اس بارے میں کیا بولتے ہیں شیخ علی الدین اسدی۔ اب آپ نے آج یہاں یہ گاندھی جینتی کے موقع پر کہاں یہ پروگرام رکھا اور کس طرح کا میسج دینے کی کوشش کی گئی ہے؟ ہم ہر سال مہاتما گاندھی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے 2 اکتوبر کو اور 31 جنوری کو ہم خاص پروگرام کرتے ہیں اور ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے مولانا آزاد گاندھی وچار منچ کی جانب سے، کیونکہ گاندھی جی اور مولانا آزاد کا نظریہ ایک تھا۔ ہندوستان جب آزاد ہوا، گاندھی جی نے جس پروگرام کی مخالفت کی تھی، جس بٹوارے کی مخالفت کی تھی، شانہ بشانہ مولانا آزاد بھی ان کے ساتھ تھے۔ مولانا آزاد گاندھی جی ایک ہی نظریات پر چلنے والے 2 لوگ تھے۔ انہوں نے ہندوستان میں ہر چند کوشش کی، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش ایک ملک رہے، ایک نظام رہے، لیکن انگریزوں کی سازش اور کچھ فرقہ پرست لوگ جو ادھر کے بھی تھے ادھر کے بھی تھے، وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہمارے یہاں ہندو مسلم ایکتا مضبوط ہو اور ایک ساتھ سرکار بنے۔ لیکن کیونکہ یہاں برٹش سامراج کا راج تھا، جب قربانیاں دی گئیں اور جب ہندوستان کا قائد گاندھی جی کو چنا، جب سے اور آج تک ہم جس خاندان سے، جس فیملی سے ہم لوگ آتے ہیں، ہم گاندھی جی کی وچار دھارا کے ماننے والے لوگ ہیں۔ مولانا آزاد کو اور گاندھی جی کو اپنا قائد مانتے ہیں۔ قائد اس لیے نہیں مانتے کہ ان کا کانگریس سے جڑاؤ تھا، وہ ایک سوچ تھی جو نہ وہ کانگریس میں ہے آج، نہ کسی پارٹی میں ہے۔ آج ان کے نظریات کو ہم زندہ رکھنے کے لیے، ان کو سچا خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اور ان کے بتائے ہوئے طریقوں کو اپنانے کے لیے ہم یہ پروگرام کرتے ہیں۔ پروگرام یہ غیر سیاسی ہوتا ہے، ہمارا کسی بھی جماعت سے، کسی بھی تنظیم سے ہمارا تعلق نہیں ہے۔ ہماری خود ایک وچار دھارا ہے جس کو ہم نام دیتے ہیں مولانا آزاد گاندھی وچار منچ۔ ان کے مطابق ہم چلتے ہیں اور کام کرتے ہیں۔ ہمارا نظریہ بھی یہی ہے، گاندھی جی کے خیالات کو اور مولانا آزاد کے خیالات کو ہم آج کی نسل کو، جو بہت ضروری ہے اور اس لیے ضروری ہے کہ آج گاندھی جی کے اور مولانا آزاد کے وچار کو ہم عام کریں، ان کو خیالات کو عام کریں، کیونکہ آج جس طرح کی سرکار ہندوستان میں کام کر رہی ہے وہ اس نظریات کے خلاف ہے۔ آج ایک نظریات کی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں، لیکن گاندھی جی نے پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش جو بدقسمتی سے بن گیا 1972 میں، آج کیا حالت ہے وہاں، ہم چاہتے تھے اور ہمارے قائدین چاہتے تھے اور ہم بھی چاہتے ہیں کسی طرح ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش پھر ایک ہو، تاکہ یہاں کے اقتصادی حالات مضبوط ہو اور ہم دنیا کی تیسری طاقت نہیں، ہم کوشش کریں کہ پہلی طاقت بننے کی۔ ہمیں انگریزوں کے خلاف چاپلوسی نہیں کرنا چاہیے، ہم کو برٹش سامراج کی آج حمایت نہیں کرنا چاہیے۔ جو خیالات گاندھی جی کہتے چاہے وہ فلسطین کے حق میں ہو، آج فلسطین کا مسئلہ کیا ہے؟ اگر آج گاندھی جی زندہ ہوتے تو فلسطین میں، جو ہندوستان میں یہ جو خیالات آج ابھر کے آ رہے ہیں وہ نہیں ہوتے۔ اگر گاندھی جی کے خیالات کو ہم اپناتے تو فلسطین بھی ضرور 1948 میں آزاد ہوا تھا۔ آج یہ نوبت نہیں آتی۔ اس لیے ہم مولانا آزاد کے اور گاندھی جی کے خیالات کو عام کرنے کے لیے ہم لوگوں نے، چند لوگوں نے مل کر مولانا آزاد گاندھی وچار منچ کا قائم کیا۔ کئی سالوں سے ہم کام کر رہے ہیں اس پر۔ ہمیں امید ہے نئی نسل جو آ رہی ہے 20 اور 25 کی عمر میں، ان کو ہم بتائیں گاندھی جی کے خیالات کیا ہے، مولانا آزاد کے خیالات کیا ہے اور وہ ہندوستان میں کیا چاہتے تھے۔ آج جو نظریہ گاندھی جی کا ہے اس کو اگر ہم اپنائیں گے تو دیش سے فرقہ پرستی ختم ہوگی، بھائی چارہ، قومی اتحاد
पैदा होगा। इसीलिए हम चाहते हैं उनके विचारों को आम करें, उनके ख्यालत को लोगों तक पहुँचाएँ। हमारा संदेश, हमारा पैगाम मोहब्बत यही है कि हम नई नस्ल को गांधी जी के बारे में बताएं, मौलाना आज़ाद के बारे में बताएं। हाँ सरार साहब, आज गांधी जयंती के मौके पर आप लोगों ने यहाँ प्रोग्राम रखा है, क्या है पूरा? गांधी जयंती का प्रोग्राम जो रखा जाता है, आज जैसे पता ही है 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है और पिछले सालों से मनाई जा रही है और 12 दिल्ली में तो अल्हम्दुलिल्लाह आज़ादी से बाद से ही मनाई जा रही है। और गांधी जी को कौन नहीं जानता। गांधी जी वो शख्सियत है जिन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी में शान बशाना सबसे आगे रहकर हिंदुस्तान को आज़ाद कराया। और आज यही वजह है कि आज हम आज़ाद हिंदुस्तान में साथ दे रहे हैं। हमारी नस्लें आज उनको दुआएं देती हैं कि उनकी वजह से आज़ादी में जो उन्होंने एक तहरीक चलाई थी उसमें कामयाबी हासिल करी अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाने में। और गुजरात से लेके इंग्लैंड से लेके यहाँ तक उन्होंने जो एक अहम किरदार अदा किया आज़ादी के लिए, आज हम उनको सलाम करते हैं और उनको खराज अक़ीदत पेश करते हैं कि उसी की बदौलत आज हमारी नस्लें यहाँ बड़े सुकून से हैं, आराम से रहती हैं, तालीम हासिल कर रही हैं, तरक्की हासिल कर रही हैं, हिंदुस्तान को आगे लेके जा रही हैं। वरना अगर हम पिछले दौर में जाएँ 47 से पहले, अंग्रेज़ों ने कितने मज़ालिम किए, कितने लोगों को जेलों में डाला, कितने लोगों को फांसी पे चढ़ाया, जलियांवाला बाग हुआ और क्या क्या नहीं हुए। गांधी जी के साथ कितने जुल्म किए गए, उन्हें जानी यात्रा शुरू करनी पड़ी और बहुत सारे प्रोग्राम उन्होंने ऐसे किए जिसकी बदौलत आज हिंदुस्तान को उन्होंने आज़ाद कराने में लोगों के साथ मिलकर बहुत अहम किरदार अदा किया। और इसीलिए बाबा कौम के नाम पे आज हम गांधी जी को याद करते हैं और हर साल उनको खराज अक़ीदत पेश करते हैं और आगे भी पेश करते रहेंगे।